بیٹھیے اور سلام کر لیجئے، بس آنا جانا ظاہر ہے نہیں چھوڑ سکتے، کچھ نہیں، تو ان کی کسی بات کو سیریس نہ لیجئے، کسی بات پہ ریئیکٹ نہ کیجئے، کسی بات سنی سنائی پر بھی ریئیکٹ نہ کیجئے. اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے رہیے کہ یا اللہ ان کے شر سے، ان کے حسد سے، ان کی نظر سے میری حفاظت فرما. بس اللہ کو کہہ دیا تو اللہ بھی انشاءاللہ. اور یہ یقین رکھیے ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونا ہے. جب یہ یقین انشاءاللہ آ جائے گا تو اللہ ہم سے ضرور بضرور انشاءاللہ راضی ہو جائے گا. جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ہر طرف سے خیر دیں گے. وہ ہماری ایک بہن تھی نا، کسی کے پاس گئی، بلکہ ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا، ان کا کر کے آپ کو سناتی ہوں. تو ان سے کہا کہ جی لوگ میرے ساتھ ہمیشہ برے ہی کرتے ہیں، جس کے پاس جاتا ہوں مجھے دھوکہ دیتا ہے، جس سے ملتا ہوں مجھے دھوکہ دیتا ہے، اچھے لوگ تو ملتے ہی نہیں ہیں مجھے، میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے فاطمہ، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ ہدایت دے جو کسی کو تنگ کر رہا ہے ان سب کو. تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچ رکھتا تھا ایک انسان، کسی بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تم اللہ سے اپنے معاملے درست کر لو، کسی کے لیے بھی ایسی سوچ رکھنا کہ وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے. کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، ہماری سوچ نے کرنا. جب ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا تو اللہ نے یوں توڑ مروڑ کے رکھ دینا ہے. ہاں، یوں توڑ موڑ کے اللہ نے رکھ دینا اس کو. اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی، اللہ تو پھر اللہ ہے. حفظ کے لیے زرینہ بانو میں بتا رہی تھی سورت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک یہ پڑھنا ہے آپ نے، دوسرا آپ نے پڑھنا ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ ایسی آیت ہے کہ آپ کو اگر بھولنے کی عادت ہے، آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، کند ذہن سے کند ذہن عورت، بچہ، بڑا، بوڑھا جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے ذہن کو کھول دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس سورت کے پڑھنے والے کے ساتھ کہ میں اس کے لیے تمام چیزوں کو کھول دوں گا. اور دوسری چیز یہ کہ جن کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اس کو بھی اللہ ختم کر دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے کہا اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا، اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا. اور اپنے حلم میں سے علم کا مطلب ہے جتنا صبر اللہ کر رہے ہیں نا، اللہ نے اپنا صبر خود ڈیفائن کیا، خود قرآن میں بتایا کہ میں اتنا صبر کر رہا ہوں کہ کافر نعوذ باللہ میرا بیٹا تک بنا چکے پر میں انہیں پھر بھی روزیاں دے رہا ہوں. یہ ہے میرا صبر. ایسا صبر والا اللہ اس آیت کے پڑھنے والے کو بنا دیں گے جو سورۃ النساء کی آیت ہے 114 نمبر. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس آیت میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو اللہ کی مدد آپ کے لیے آنی ہے، آپ کی سوچ بھی وہاں تک آپ کو نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ. جہاں سے سورہ پارہ والمحسنات ہے نا، کون سا 5واں پارہ، اس کا ثلاثہ شروع ہو رہا ہے. جہاں سے اس کا ثلاثہ شروع ہو رہا ہے 5ویں پارے کا، وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. آیت نمبر 113 ہے، سورہ 114 نہیں ہے،
113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ